نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أقم الصلاة لذكري وقال تعالى في موضع آخر اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل القرة عيني في الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام الصلاة معراج المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا گزر گئی نماز فجر اور تو سوتا رہا قیمتی وقت خوابوں میں ہوتا رہا برادران محترم دینی بھائیوں اللہ رب العالمین کا بے انتہا کرم اس کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک اور مقدس گھر کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ دعا فرمائیں رب تعالی مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران محترم، آج مجھے جس موضوع کو کمپلیٹ کرنا ہے، جس موضوع کے تحت مجھے گفتگو کرنی ہے وہ ہے نماز۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ سب سے اہم چیز نماز۔ دل کی گہرائی سے سنیں گے، توجہ کے ساتھ سنیں گے، انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی جڑ کلمہ طیبہ ہے۔ اسلام کی جڑ کلمہ طیبہ ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے۔ قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے ہر پیغمبر کو نماز عطا فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی امت پر کون سی نماز فرض تھی، کسی پر کون سے وقت کی نماز فرض تھی۔ البتہ نماز کا طریقہ ہر امت میں رائج رہا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے ساتھ نماز قائم کرو، میری نماز کے ساتھ، میری یاد کے ساتھ نماز قائم کرو۔
کہیں قرآن کریم کے اندر اس طرح سے الفاظ ملتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ قرآن کریم کے اندر 700 مقامات پر، کتنے؟ 700 مقامات پر نماز کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ایک مرتبہ کہہ دیتے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیوں؟ اس لیے کہ خالق کا حکم ہے مخلوق کے لیے، بادشاہ کا حکم ہے اپنی رعایا کے لیے، احکم الحاکمین کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ بھی اگر اللہ رب العالمین کہہ دیتا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، بات ختم۔ لیکن قرآن کریم کے اندر متعدد طریقے سے ایک لفظ استعمال کیا گیا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے نماز کی اہمیت اور افادیت کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد، اب اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ مضبوط اور محتم بشان چیز ہے وہ نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا ہے، نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا ہے۔ ایک حدیث کے اندر یوں ارشاد فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے، اول ما یحاسب الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں اگر اس کی نماز اچھی نکلی تو اس کے سارے کام اچھے نکلیں گے انشاءاللہ، اور اگر نماز کے اندر گڑبڑی پائی گئی، نماز اچھی نہ نکلی تو اس کے سارے کام اچھے نہیں نکل پائے۔ اس لیے فرمایا کہ روز محشر کے جا گداز بود، اولی پرشش نماز بود، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جو حساب اور کتاب کا سلسلہ شروع اور قائم ہوگا وہ نماز سے ہوگا۔ جس کی نماز اچھی نکلی اس کے باقی سارے کام انشاءاللہ اچھے نکلیں۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے عظیم الشان چیز اور اللہ کے قرب کا ذریعہ نماز سے بہتر اور کچھ نہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج پر بلایا تو نماز عطا فرمائی، روزے کا حکم فرش پر نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم فرش پر نازل ہوا، سارے احکامات زمین پر نازل ہوئے، لیکن جب بات آئی نماز کی، امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین اپنے پاس بلاتا ہے، جنت کا دیدار ہوتا ہے، جہنم کا دیدار ہوتا ہے، نبیوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا قیمتی تحفہ فرش سے بلا کر عرش پر عطا کیا گیا۔ 50 وقت کی نماز کی کتنی جی؟ راستے میں ہم سب کے نبی حضرت
موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کالی کمنی والے کی. پوچھا بما امرت یا محمد، اے محمد آپ کو کیا حکم ملا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے؟ فرمایا 50 کل یوم، 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں شب و روز میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے حبیب خدا، اے امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، آپ اللہ رب العالمین کے حضور جائیے اور ان کے اندر تخفیف کرائیے. مشورہ دیا. کیا دیا؟ مشورہ دیا. کس نے؟ پیغمبر نے پیغمبر کو، رسول نے رسول کو مشورہ دیا رب کے پاس جائیے، نمازوں کے اندر تخفیف کرائیے، کم کرائیے. مشورہ مانا. حضور علیہ السلام رب پہ دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کیسے آنا ہوا؟ یا اللہ کچھ کم کر دیجیے. کچھ کم؟ کتنی چاہتے ہو؟ یا اللہ آپ ہی اپنی نظر کرم سے کچھ کم کر دیجیے. 5 وقت کی کم ہو گئی. کتنی رہ گئی جی؟ 45. توجہ رکھیے گا. حضور علیہ السلام بارگاہ عزی سے نماز کا تحفہ لے کر پھر چل دیے. راستے میں ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ حبیب خدا امام الانبیاء کیا کم کرا کر کے آئے ہو؟ کہا کہ جی 5 وقت کی کم. کہا کہ محمد جائیے پھر کم کرائیے. حضور پہلے کی طرح گئے اور کم کرائی 5 وقت کی. اب کتنی رہ گئی؟ آپ کو بولنا پڑے گا 40. آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے. جب 5 وقت کی رہ گئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا اے محمد رب کے پاس جائیے، بارگاہ عزی میں عرض پرداز ہوئیے، اپنی بات رکھیے، انہیں بھی کم کرائیے. امام الانبیاء، اشرف الانبیاء، خاتم الانبیاء، قائد عرب و عجم، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، میں اپنے رب کی اس عطا پر راضی ہوں. میرے بھائی بزرگوں، علماء کرام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خدا غلام مصطفیٰ اللہ رب العالمین کے اس فریضے کو 5 وقت اس کے ٹائم ٹیبل کے حساب سے وقت پر یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں 50 وقت کی نماز ادا کی تھی، لیکن اگر یہ میرا امتی 5 وقت کی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ اگر 5 وقت کی نماز ادا کرے گا، اللہ رب العالمین کہتا ہے اے محمد میں اپنا وعدہ نہیں بھولا، میں اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں گا. کتنی نمازوں کا؟ تم 5 وقت کی نماز ادا کرو، 5 وقت کی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب آپ کو 50 نمازوں کے برابر عطا کرتا ہے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کی پیشانی عرق آلود ہوگی، گھبراہٹ کے اندر مبتلا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، باپ بیٹے کا نہ ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، یہ اولاد نہ باپ کی ہوگی.
ایسے ماحول کے اندر جہاں ہر شخص یہ کہے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی یا ربی نفسی، اے اللہ میری جان، اے اللہ میری جان۔ اپنی اولاد کا سوال نہیں کرتا، میں اپنی بیوی کا سوال نہیں کرتا، اے میرے پروردگار میں اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے امتی کا حوض محشر میں اپنے حوض پر اپنے امتیوں کو جام پلانے کے لیے ان کا انتظار کروں گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنے امتیوں کو، جبکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہوں گی، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے فرد کو، آپ اپنے امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ سوال ہے نہیں ہے اچھا سوال؟ صحابہ کا سوال اچھا ہے نہیں ہے؟ اگر ایک سے لباس ہو، ایک مجمع کے اندر مولوی ہو، سب کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہو، کرتا پاجامہ، سب کی ٹوپی ایک سی ہو، سب کی پگڑی ایک سی ہو، آپ اپنے بھائی کو پہچان سکتے ہیں اس مجمع میں؟ عرب کے اندر پہچان نہیں ہوتی۔ لیکن صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنی امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا غرم محجلین، میں اپنے امتی کو اعضائے وضو سے پہچان لوں گا۔ کس سے پہچانیں گے؟ اعضائے وضو سے پہچان لوں گا، ان کی کونیوں سے، ان کی پیشانیوں سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے اے میرے امتی میرے پاس آ اور میرے ہاتھ سے یہ جام نوش فرما۔ ہر شخص چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے نبی کا ساتھ ہو، نبی کی نظر ہو، نبی کا دست مبارک ہو، جام ہو، پینے والے ہم ہو، پہلانے والا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ہو۔ کون شخص ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں اپنے نبی کے ہاتھوں سے جام نہ پیوں؟ لیکن اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے شرط ہے، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمیں اپنے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام پلائیں تو ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا پڑے، پابندی کے ساتھ اللہ کے گھر میں آنا پڑے گا۔ مسلمانوں نماز کوئی نفل نہیں ہے، نماز فرض ہے۔ 5 وقت کی نماز ہر اس شخص پر جو بالغ ہے، جو شریعت کی نظر کے اندر بالغ ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس پر 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا گناہگار ہے۔ کس کا گناہگار ہے؟ اللہ کا گناہگار ہے۔ تشریف رکھیں انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے۔ کس کا گناہگار ہے؟ اللہ کا گناہگار ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کی کھوپڑی حدیث کے اندر آتا ہے اس طرح سے کھولتی ہوگی جس طریقے سے ہم اور آپ جب گیس پر یا چولہے پر کوئی چیز بناتے ہیں اور اس کے اندر خدا آتا ہے، جوش مارتی ہے ہانڈی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سورج کی تپش اس قدر ہوگی کہ کھوپڑیاں ایسے جوش ماریں گی جیسے ہانڈی چولہے پر جوش مارتی ہے۔ سورہ سجدہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے پارہ نمبر 21 میں 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کے دن۔ سورہ مزمل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ بچہ اگر اس دن پیدا ہو جائے تو بوڑھا ہو جائے گا۔
قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر قیامت کی ہولناکی کا منظر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ گناہ کرنا چھوڑ دو گے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو وہ قیامت کے دن کے منظر سے، اس کی گھبراہٹ سے، اس کی تپش سے اپنا عمل جن دے گی، عمل جن دے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، اپنی امت کا سوال نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ کا لقب ملا ہے، اپنی امت کا سوال نہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کوئی طور پر بات کی، لیکن اپنی امت کا سوال نہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہر شخص یہ کہے گا یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا رب نفسی، اے اللہ میری جان، اے اللہ میری جان۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث طویل ہے یعنی کہ تھوڑی بڑی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے چنانچہ جب قیامت کا میدان ہوگا، تمام امتیں جمع ہوں گی تو لوگ جب گھبرائے ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے کہ میری جان کیسے چھوٹے، تو لوگوں کی جماعت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ یوں کہیں گے، اے ابا آدم، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے تاکہ ہمارا کام بن جائے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے اور کہیں گے ولیکن نوح نجی اللہ، کہ تم کو نوح علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ چنانچہ لوگ گھبرائے ہوئے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آپ آدم ثانی ہیں، آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے، ہمارا کام بن جائے گا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام منع کر دیں گے، انکار کر دیں گے اور یوں کہیں گے ولیکن کلیم اللہ، لیکن تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے اور وہ یوں کہیں گے ولیکن روح اللہ، کہ تم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا، وہ اللہ کی روح ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ چنانچہ لوگ گھبرائے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی منع کر دیں گے، لیکن ایک درد بھری آواز ہوگی، قیامت کا منظر ہوگا، الفاظ یوں حدیث کے اندر آتے ہیں یا رب امتی، یا رب امتی، یا رب امتی۔ اسی میدان کے اندر حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہیں۔ کسی کی ہمت نہیں کہ وہ اپنی امت کا سوال کرے۔ پیغمبر دیکھیں گے اس طرح سے پیچھے کو، یہ کون ہے کہ اپنی ذات کا سوال نہیں کرتا؟ ایک درد بھری آواز ہوگی یا رب امتی، اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت۔ یہ وہ امت ہے جو آج نماز نہیں پڑھتی۔ جبرائیل آیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چوکھٹ پر، کہا یا رسول اللہ السلام علیکہ، کہا یا اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی روح لینے کے لیے بھیجا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل، اللہ کے پاس جاؤ اور معلوم کر کے میرے بعد میری امت کا کیا کرے گا۔ جبرائیل گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری بات اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا جبرائیل، میرے حبیب کو 2 آپشن دے، جو ان سب وہ اختیار کر لیں، مجھے منظور ہے۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ جا کر یہ کہہ دو کہ آپ کی آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گی، آدھی امت کو میں جانوں، میں ان کو جنت میں بھیجوں یا کہیں اور بھیجوں۔ جبرائیل نے اللہ رب العالمین کا پیغام لا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ پیغمبر خدا اس پر راضی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے کہ اگر حضور اس بات پر راضی ہو جاتے کہ آدھی امت بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے تو میرے بھائی بزرگوں دوستو آدھی امت کا کیا ہو؟
आधी उम्मत का क्या होता। हदीस के अंदर आता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे क़यामत के दिन मैदान महशर में मेरा रब मुझको कुछ कलिमात सिखलाएगा जो इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। अल्लाह ताला कहेगा कुल या मोहम्मद, ए मोहम्मद कहिए वसल, और ए मोहम्मद मांगिए आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रब ताला कहेगा इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद अपना सर सजदे से उठाइए। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे पैगंबर हमारी आखिरत के लिए, आबादी जन्नत के लिए, हमेशा हमेशा की नेमतों के लिए अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह से अपनी बातों को मनवाएं। लेकिन आज का मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं, नमाज अदा करने के लिए उसके पास टाइम नहीं। और मुसलमानों, अगर काली कमली वाले ने कयामत के दिन मुंह फेर लिया कि तुम मेरे वो उम्मती हो जिनकी खातिर मैंने ताइफ की तकलीफों को बर्दाश्त किया, क्या जवाब देंगे हम? इसलिए आज से ये तहैया करो, ये अज़्म करो कि इंशाअल्लाह जहां भी रहेंगे 5 वक्त नमाज जरूर अदा करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें कही गई हैं उन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।